السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین کل آپ نے سنے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اسلام کی تاریخ میں یہ دونوں سورتوں کے مضامین بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں دو جنگوں کا ذکر ہے۔ ایک جنگ حنین، بہت لڑائیاں ہوئیں اسلام اور کفر کے درمیان۔ اسلام یوں ہی غالب نہیں ہوا، اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کو دبانے کے لیے اور اسلام کو کچلنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر متحد تھا، ساری دنیا کے کافر متحد تھے۔ تو اسلام کو بڑا سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، ایسی بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان تمام جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور سامان جنگ بھی ان کے پاس کم تھا، ہر چیز ان کے پاس محدود تھی اور ان کے دشمن کے پاس ہر چیز حد سے زیادہ تھی۔ لیکن چیزیں کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے اور ان کی امیدیں روشن تھیں، اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان بہت زیادہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے ہم لڑتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو ان کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر تھا، تو ان کی فتح ہوئی۔ ان تمام جنگوں میں ان کی فتح ہوئی۔ بعد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، جو ذکر ہے جنگ حنین کا ذکر ہے سورہ توبہ میں۔ حنین کے وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی تھے اور جنگ کے وسائل بھی بہت تھے۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک ہم کم تھے، کمزور تھے، ہم جیتتے تھے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ مسلمان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنے وسائل ہوں، جتنے ذرائع ہوں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم نے اپنی تعداد پہ بھروسہ کیا اور تمہارا ایمان اللہ پر ذرا کمزور ہوا تو حنین کے میدان میں تمہیں شکست ہوتی رہی۔ چھوڑ کر بھاگ گئے صحابہ میدان جنگ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جانثار صحابہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ آپ نے زور زور سے بھاگنے والے صحابہ کو بلایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہہ کے آپ نے ان سب کو جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تعداد، عدد کے اوپر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج بھی دیکھیے مسلمان اپنی تعداد پر فخر کرتا ہے کہ ہم آج 150 کروڑ ہیں، اس پر فخر ہے۔ ہماری حکومتیں 58 ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہمارے پاس دولت کے خزانے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں فخر کی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کتنا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے، اس پر ہمیں بھروسہ، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، وسائل اور ذرائع کتنے بھی ہوں، یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود کیا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ دولت کے بارے میں کہا گیا کہ دولت کے ساتھ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے، آدمی کے پاس عقل ہونا چاہیے، پلاننگ ہونا چاہیے، تب وہ اس دولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ جیسا کہ کہا جاتا ہے بے وقوف کا پیسہ عقل مند کی غذا۔ تو آج یہ ساری دولت کہاں جاتی ہے، کس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کا کتنا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے؟ یہ ایک جنگ یہ ہے۔ دوسری جنگ تبوک ہے۔ تبوک کی لڑائی بڑی معرکۃ الآرا لڑائی تھی۔ تبوک کی لڑائی یہ رجب کے مہینے میں ہوئی اور سن ہجری 9 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سمجھ لیجئے ابھی سال 1.5 سال باقی ہے، اس وقت یہ جنگ ہوئی۔ اور یہ جنگ کس سے تھی؟ روم کے بادشاہ سے تھی۔ روم کے بادشاہ قیصر جسے کہتے ہیں، سیزر کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے ساتھ یہ جنگ تھی۔ بہت بڑا معرکہ تھا یہ، پورا یورپ سمجھ لیجئے اس جنگ میں جھونک دیا گیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور مسلمان ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے، ہر چیز ان کے پاس کم تھی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا
اقبال نے اس کو نظم میں پیش کیا ہے، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، یعنی چندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپیل کی، درخواست کی، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ یہ سننے کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کیونکہ اتفاق سے ان کے گھر میں بے شمار دولت تھی، بہت پیسہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب بھی چندے کا وقت آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، اور مجھے ان سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج میرے گھر میں اتنی دولت ہے کہ میں دے کر سب سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو گئے اور آدھی دولت لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ انہوں نے اثار کر دیا۔ سب کی چیزیں آپ جمع کرتے رہے۔ دو بڑے تاجر صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بہت بڑا حصہ اس کے اندر دیا، اس جنگ میں انہوں نے بہت بڑا حصہ لیا، سب نے دیا جو کچھ ان کے پاس ہے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، کبھی آپ سن لیجئے۔ عورتوں نے اپنے زیورات دیے اس جنگ کے اندر، سب کے پاس جو تھا وہ دیتا گیا، یہاں تک کہ مزدور جو چند کلو کھجور کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے ان مزدوری اپنی لا کے دے دی، اس جنگ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی مزدوری کھجور کی شکل میں لا کر دے دی۔ قرآن کہتا ہے، یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کا بھی مذاق اڑایا، مشرکین نے اور منافقین نے کہا یہ لوگ نام چاہتے ہیں، ریا کے لیے کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں جن لوگوں نے زیادہ دیا، اور جن لوگوں نے کم دیا ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے مٹھی بھر کھجور سے کیا یہ لوگ جنگ جیت جائیں گے، روم کے ساتھ ان کی جنگ ہے، اتنا بڑا دشمن ہے ان کے ساتھ، اس طرح انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو اقبال کہتے ہیں، نظم میں کہتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، عمر نے اپنی آدھی دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، جو کچھ تھا سب سمیٹ کے وہ اپنے گھر سے لائے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہا میں نے اپنی آدھی دولت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا گھر میں جو کچھ تھا وہ سب چن کر سمیٹ کے لے کر آ گیا۔ تو اسی کو اقبال کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کا۔ تو اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آگے بڑھ گئے۔ تو لوگوں نے اتنا کچھ دیا، مسلمانوں کی فوج 30,000 تھی اور خود کمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ موسم اتنا گرم تھا مت پوچھئے، آج ہم اس گرمی سے تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، عرب کی گرمی تھی اور انتہائی گرم موسم تھا۔ تو منافقین نے یہ کہنا شروع کیا، منافقین وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھی چیز میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر پروپیگنڈا شروع کیا، لا تنفروا فی الحر، کہا گرمی بہت زیادہ ہے، اگر دشمن کے ہاتھ سے نہیں بھی مریں گے تو موسم کی گرمی کی وجہ سے مر جائیں گے، لا تنفروا فی الحر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بتا دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ اس گرمی سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ حصہ نہیں لیں گے جنگ میں تو نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کئی درجہ کئی گنا زیادہ سخت ہے، تو اس میں جانے کے لیے یہ تیار ہو جائیں اگر اس میں یہ لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ تو غرض 2 جنگوں کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ حنین کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کو غرور آ گیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمان شکست کے قریب ہو چکے تھے، اور جنگ تبوک کے اندر جو قربانیاں مسلمانوں نے دیں، ہر شخص اس جنگ کے اندر حصہ لیا، غریب سے غریب جو مزدور روزانہ مزدوری پہ کام پہ جاتا ہے اس نے بھی یہ سب کام کیا۔ یہ واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ عبرت کا ایک واقعہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص جس چیز کے قابل ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اسے راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اس کی خواہش کرتا ہے، اس کی حرص کرتا ہے، اس کی آرزو کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا، کبھی کبھی مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دیکھ کر جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا اسے وہ چیز دیتا ہے۔ تو حدیثوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، میں بعد میں بتاؤں گا اس حدیث کی حیثیت کو۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ان کے پاس بھی دولت ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دعا کیجئے میرے لیے، دولت کی دعا کیجئے۔
سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو تمہارے پاس جو کھانے پینے کے لیے ہے یہ کافی ہے تمہارے لیے، اور تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہو، مسجد میں پہلی صف میں رہتے ہو، سب کچھ تمہارے پاس، یہ سب خوبیاں تمہارے پاس ہیں، اچھائیاں، پھر تمہیں دولت کی کیا ضرورت؟ لیکن وہ اصرار کرتے رہے، نہیں آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ اللہ اسے دولت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، جانوروں کی شکل میں دی۔ تو یہ جانور اتنے بڑھتے گئے، ان کی بکریاں، ان کے اونٹ وغیرہ اتنے بڑھتے گئے کہ مدینے میں رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو مدینے سے دور گئے، اس سے دور گئے، باغات میں گئے، کھیتوں میں گئے۔ اب نمازوں کے لیے ہفتے میں ایک دن بھی آنا مشکل ہو گیا ان کا۔ جمعہ کے روز مشکل سے وہ آتے تھے، اور جتنی خوبیاں تھیں یہاں رہ کر، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہتا تھا، یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا، اور جو کچھ ان کو فائدہ تھا یہ سب فائدہ ختم ہوتا گیا۔ اور پھر جب دولت بڑھی تو خیرات اور سخاوت کرنے میں بھی ان کا دل چھوٹا ہو گیا، یہ قرآن کہتا ہے یہ۔ لیکن روایت میں نے جیسا کہ آپ سے کہا یہ روایتیں ہیں، تو محققین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قصہ نہیں ہے، یہ خود بھی منافق کا قصہ ہے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بگڑ گئے، دولت آنے کے بعد اتنا بگڑ گئے، قرآن کے الفاظ میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ انہوں نے خواہش کی تھی، آرزو کی تھی کہ میرے پاس دولت آئے گی تو میں ایسا صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، اور آگے بڑھ کر آؤں گا، سب کی مدد کروں گا۔ لیکن جب یہ سب ملا تو بہت بخیل بن گئے، اور زیادہ کی خواہش ہو گئی، اور انہوں نے خرچ کرنا چھوڑ دیا، اور جو چیزیں ان کے پاس تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نماز مسجد نبوی میں پہلی صف میں ادا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ان کی ختم ہو گئیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی قسمت میں جو چیز ہے اسے اس پر راضی ہونا چاہیے، زیادہ اصرار کر کے دوسروں کے پاس جو چیز ہے اس کی خواہش اسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک مسجد کا بھی ذکر ہے، مسجد ضرار۔ یہ بھی منافقین کی شرارتیں ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی مدینے میں، اور کہا کہ مسجد نبوی کا فاصلہ دور ہے اور وہاں تک جانے میں تکلیف ہوتی ہے، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، اس لیے ہم ایک مسجد بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسجد اس مقصد سے نہیں بنائی گئی تھی، وہ مسجد تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفر کی اشاعت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بارے میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس آنے کے بعد اس مسجد کو منہدم کر دیا، توڑ دیا، زمین کے برابر کر دیا اس مسجد کو۔ اور ایسے بہت سے مضامین ہیں سورہ توبہ میں۔ جنگ تبوک میں کچھ لوگ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کا کیا عذر تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، تو ان کی توبہ کو کس طرح قبول کیا، ان کو کیا سزا دی، اس کا بھی ذکر ہے۔ 3 بڑے نیک صحابہ تھے، وہ آج کل چلیں گے، ان کو اپنی سواریوں پر بڑا بھروسہ تھا کہ ہمارے پاس تیز رفتار اونٹ ہے، لشکر نکل جانے دو، فوج نکل جانے دو، ہم 2-4 روز کے بعد بھی نکلیں گے تو تیز رفتار سواری کی وجہ سے ہم جا کر مل جائیں گے، یہ انہوں نے سوچا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ تو بہت دکھ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو باقاعدہ سزائیں تجویز کی گئیں کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی بات نہ کرے۔ یہ مدت دیکھیے 50 روز گزری، 40 دن تک کوئی بات نہیں کرتا تھا، کم سے کم گھر والے بات کرتے تھے، لیکن 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ اب تم لوگ بھی ان سے بات مت کرو گا۔ تو ان کی عورتوں نے اس کی اتنی پابندی کی۔ کعب بن مالک ایک نام ہے، بہت بڑے سردار ہیں یہ اپنے گھر گئے، اپنے بیوی کو سلام کیا، بیوی نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، اشارے سے بتا دیا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو یہی ہے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کل پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ، تمہارے پاس تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بیویاں ہیں، شوہر ہیں، اور تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا کاروبار ہے، تمہارے محل ہیں، گھر ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ تم زیادہ پسند کرتے ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت اور مشقت کرنے کو تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ یہ بتاؤ، یہ جواب دو، یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ تو یہ صحابہ وہی ہیں جنہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کے پاس اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کے راستے میں
خرچ کرنا، جہاد کرنا اور مشقت اٹھانا یہ پسند ہے، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے واقعات ایک دو نہیں ہیں، آپ پڑھیں گے صحابہ کی زندگی میں کہ انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا۔ خود جنگ بدر کے اندر ایک بات آتی ہے، جنگ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ رشتوں کے درمیان بھی جنگ تھی۔ یعنی باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، چچا مسلمان ہے تو بھتیجا کافر ہے، ماموں مسلمان ہے تو بھانجا کا، اس طرح کی وہ جنگ تھی۔ تو اس جنگ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے نے ایک بار کہا کہ آپ کئی مرتبے میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تم کو ختم کر دیتا، کیونکہ اسلام کے بعد یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسب کے حسب نسب کے جو رشتے ہیں، اسلام کا رشتہ سب سے بڑا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کہ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ اسلام کے رشتے میں آنے کے بعد یہ تمام حسب نسب کے جو رشتے ہیں، وطن کا رشتہ ہے، زبان کا رشتہ ہے، دوسرے رشتے ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سب کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ بتایا۔ تو ایسی قربانیاں دیں مسلمانوں نے، جن کو السابقون الاولون کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ پہلے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف لپک کر آئے اور اسلام کو انہوں نے گلے لگانے کے بعد اس کی راہ میں اتنی قربانیاں دیں کہ سارے رشتوں کو بھی انہوں نے قربان کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو ایسے مضامین پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس میں ایک آیت یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے سمجھ لیجئے، ہم ہی اس کے مخاطب ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے رہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، آج ہمارے سروں پر آزمائشیں آتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، آزمائش پر آزمائش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، آزمائش پر آزمائش ان کے پاس آتی ہے، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، لیکن اپنی غلطیوں سے نہ باز آتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ کہا گیا۔ تو آج ہم آزمائشوں سے دو چار ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ آیت کا خطاب ہم ہی لوگوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی آزمائشوں سے تم کو گزارا جاتا ہے، یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اتفاق سے نہیں آتی ہے، بلکہ تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، غفلت سے جاگنا ہے، اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اخیر آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ عربوں سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ کسی دوسرے شہر کے نہیں، وہ کسی دوسری بستی کے نہیں، تمہاری ہی بستی کے ہیں اور تمہارے ہی خاندان کے ہیں، اور انہیں تم سے بڑی محبت ہے اور انہیں تم پر بڑی شفقت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کی بات کا جب تم انکار کرتے ہو اور اس کی دعوت کو تم نہیں قبول کرتے تو ان کو بہت سخت گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بڑی خواہش رکھتے ہیں، بہت حرص رکھتے ہیں۔ حریص علیکم رؤوف الرحیم، اور وہ بہت ہی شفقت والے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اگر تم ایسے رسول کی بھی بات نہیں سنو گے، تم ان کی دعوت کو بھی تم قبول نہیں کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا، کامیاب رکھے گا، نقصان تمہارا ہوگا، دنیا کے اندر بھی تم ذلیل بن کر جیو گے اور آخرت کے اندر تو تمہارا مقام اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ یونس ہے۔ یونس کے بارے میں ابتدائی دو تین باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ تین موقف دیکھیے، تین اسٹانڈ میں بتاتا ہوں۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر بے شمار ہم نے بھیجے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر بستی میں ہم نے پیغمبر بھیجے، ہر گاؤں میں ہم نے پیغمبر بھیجے، ہر قبیلے میں ہم نے پیغمبر بھیجے، بے شمار۔ اور کہا ہم نے قرآن میں صرف چند پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور گن کر لوگوں نے بتایا وہ 25 پیغمبر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنے پیغمبروں کے اندر 5 پیغمبر بہت اونچے مقام کے، اونچے مرتبے کے ہیں۔ فرمایا اونچے پیغمبروں میں نوح علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ نے بتایا۔ اور ان تمام پیغمبروں کی فہرست میں سب سے ذرا کمزور نام یونس علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو بڑے پیغمبر ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے، ان کے راستے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، فرمایا یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے۔ ایک بات یہ اسٹانڈ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
انا سید ولدی آدم فرمایا، آدم کے جتنے بچے ہیں ان سب کا میں سردار ہوں، یہ فرمایا ایک جملہ۔ دوسرے جملے میں فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ فرمایا، لیکن تم مجھے، میری درخواست، پرسنل ریکویسٹ میری یہ ہے کہ تم مجھے یونس پر بھی فوقیت مت دو فرمایا۔ دیکھیں آپ کا انکسار دیکھیے، آپ کی تواضع دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے آپ کو حکم دیا تو آپ نے بتایا کہ آدم کی اولاد شروع سے قیامت تک جتنی بھی آئے گی ان سب کا میں سردار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہا، اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں۔ اور جہاں تک میری ذاتی درخواست ہے مجھے یونس پر بھی تم فوقیت مت دو، یہ دوسرا۔ تیسرا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر یہ بتایا کہ تم کسی نبی کو بڑا کسی نبی کو چھوٹا مت کہو، لا نفرق بین احد من رسلک، سب نبی ہمارے نزدیک برابر ہیں، جن کو اللہ نے بڑا کہا وہ بھی برابر ہیں، جن کو اللہ نے چھوٹا کہا وہ بھی برابر ہیں۔ تو یہ تین موقف ہیں، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے کہ تمام نبی برابر ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ سب سے نبیوں کی فہرست میں ان کا نام ذرا کمتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ یونس نام کی صورت بہت لمبی ہے، پونے پارے کی صورت ہے۔ یونس نام کی جو صورت ہے پونے پارے کی صورت ہے، جبکہ یہ قرآن جن پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 4 صفحے ہیں۔ 4 صفحے آپ کے نام کی جو صورت ہے محمد وہ صرف 4 صفحے، اور نوح علیہ السلام جنہوں نے دعوت کے میدان میں 950 سال بسر کیے ان کے نام سے جو صورت ہے وہ صرف 1.5 صفحے کی صورت ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے، جیسا کچھ ہے اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، یہی بتا سکتے ہیں۔ اب سورہ یونس کے مضامین کیا ہیں میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ان کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کو سمجھنے اور اس کے احکام کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو دھل دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، ہماری ذلتوں کو دور کرے اور ہماری عزت کا اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔